السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے اور میں IMA چلڈرن سرکل کا طالب علم ہوں۔ میں آج روزے کے مقصد پر بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح پہلے کے لوگوں پر فرض تھے، شاید کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا مقصد ہرگز بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اس کا خالص مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے بھوک پیاس کو ترک کر دیا۔ ہم تنہائی میں بھی کچھ نہیں کھاتے پیتے، کیونکہ ہمیں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کتنی ہی بھوک پیاس لگی ہو، لیکن اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ کتنے ہی لذیذ کھانا ہو، لیکن ہمارے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے، کیونکہ اللہ کے حکم کو بجا لانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ نفس پر کنٹرول، اللہ کے حکم کی پاسداری ہمیں پابند بناتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے کہ ہم زندگی کے باقیہ معاملات میں بھی اللہ کے حکم کو پابند ہوں۔ ہم زندگی کے دوسرے معاملات میں اپنی مرضی نہ چلائیں۔ ہم جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ یہ روزے کے منافی ہے۔ ہم گالم گلوچ اور جھگڑے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے روزے کا مقصد مجروح ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی یہ چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ ہمارے معبود ہمارے رب کو پسند نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا ترک نہ کیا تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کرے۔ دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزے سے ہو تو تمہاری نگاہیں اور کان بھی روزے سے ہونے چاہیے، اور تمہاری زبان بھی جھوٹ اور معاصی سے پاک ہونی چاہیے، اور اپنے نوکر کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے، اور روزے کے دن تم پر ایک وقار اور سکینت کی کیفیت ہونی چاہیے، اور تم اپنے روزے کو عام دن کی طرح نہ بنا ڈالو۔ جو لوگ بھی رمضان کے آداب کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، ان کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حدیث نبوی میں ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں، ان کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ہیں، ان کو سوائے رات میں جگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ جماع سے اجتناب کرے، گالم گلوچ نہ کرے اور زبان درازی سے کام نہ لے، اور اگر اسے کوئی گالی دے اور اس سے جھگڑتا ہے تو کہے میں روزے دار ہوں، اور قسم ہے اس ذات باری کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزے دار کے لیے دوہری خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ناظرین اکرام، اسلام میں جتنے بھی عبادتیں ہیں، سب کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو عبادت محض ایک رسم ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی تقوی سے آراستہ ہو۔ تقوی دراصل خدا خوفی، آخرت میں باز پوراس کا احساس، یہ اگر صحیح معنوں میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری پوری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کے مقصد کو پہچاننے اور اس سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔